سریا ازم مدینہ منورہ کے قریب ایک سرسبز و شاداب وادی کا نام ہے۔ رمضان 8 ہجری کو حضرت ابو قتادہ کی قیادت میں ایک چھوٹی سی مہم وہاں کے باشندوں کی طرف بھیجی گئی۔ وہ لوگ مقابلے میں نہ آئے، اس لیے دشمن سے آمنا سامنا نہ ہو سکا۔ البتہ ایک المناک واقعہ پیش آ گیا۔ اس مہم میں ایک شخص شامل تھا جس کا نام محلم تھا۔ جب یہ لوگ وادی عزم کے قریب پہنچے تو ایک مسلمان عامر ابن ازبت سے ملاقات ہو گئی۔ عامر نے ان لوگوں کو سلام کہا۔ سلام کہنا چونکہ مسلمانوں کی علامت تھی، اس لیے جو شخص سلام کہتا تھا اس کا مسلمان ہونا یقینی سمجھا جاتا تھا اور اس کی جان و مال کی حفاظت تمام مسلمانوں پر لازم ہو جاتی تھی۔ مگر محلم کی عامر کے ساتھ کوئی پرانی دشمنی تھی، اس لیے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عامر پر حملہ کر دیا۔ یہ جو وادی عزم ہے اس کو مدینہ منورہ سے خاص نسبت ہے۔ عربی میں نعتیہ قصائد لکھنے والے اکثر اہل محبت نے اس کی یاد میں آنسو بہائے ہیں۔ امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ وَأَوْمَدَ الْبَرْقُ فِي الظُّلْمَاءِ مِنْ عِدَمِي، اور وادی عزم کی جانب سے تاریکی میں بجلی چمک اٹھی ہے، اپنے اشعار میں اس کو پروتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عامر کے ساتھ محلم کو پرانی دشمنی تھی، اس لیے اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور عامر پر حملہ کر دیا۔ عامر نے سمجھا کہ شاید یہ مجھے غیر مسلم سمجھ کر حملہ آور ہو رہا ہے، اس لیے اس نے بآواز بلند کہا آمنت باللہ، مگر محلم نے اپنا ہاتھ نہ روکا اور اس کو مار کر ہی دم لیا۔ قتل کرنے کے بعد محلم نے اس کے اونٹ اور سامان پر بھی قبضہ کر لیا اور یہ مہم واپس ہو گئی۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے سے از حد رنج و ملال ہوا۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو شخص تم کو سلام کہے اس کو یہ مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محلم کو سامنے بٹھایا اور سخت غصے کے عالم میں فرمایا محلم، عامر بآواز بلند آمنت باللہ کہتا رہا، پھر بھی تو نے اس کو مار ڈالا۔ یا رسول اللہ، وہ محض اپنی جان بچانے کے لیے ایمان کا اقرار کر رہا تھا۔ محلم نے عذر پیش کیا، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ اگر دل کی حالت سے بے خبر تھے تو اس کی زبان پر ہی اعتبار کیا ہوتا۔ افسوس کہ نہ تو نے اس کے دل کا حال جانا نہ اس کی زبان کو سچا مانا اور بلا وجہ اسے قتل کر دیا۔ محلم نے آپ کو یوں غضبناک دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، میرے لیے بخشش طلب کیجئے۔ آپ نے فرمایا لا غفر اللہ لکا، اللہ تجھے نہ بخشے۔ یہ سن کر محلم مایوس ہو گیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ اپنی چادر سے پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سن کر محلم مایوس ہو گیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے جنہیں وہ اپنی چادر سے پوچھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور نا امیدی کے عالم میں وہاں سے چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد ابھی 7 دن نہیں گزرے تھے کہ محلم کی موت واقع ہو گئی اور جب اسے دفن کیا گیا تو زمین نے اسے باہر پھینک دیا۔ 3 دفعہ تدفین کی کوشش کی گئی مگر ہر بار زمین نے اگل دیا۔ آخر زمین پر رکھ کر اسے پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا۔ یہ واقعہ صحاح ستہ میں نہیں ہے، البتہ امام احمد، طبرانی، ابن اسحاق، ابن جریر، ابن سعد، ابن کثیر اور دوسرے بہت سے محدثین مورخین نے اس کو ذکر کیا ہے، اس لیے میں نے بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن ذاتی طور پر مجھے اس کو صحیح ماننے میں تامل ہے کیونکہ یہ آیت قرآنیہ اور احادیث صحیحہ کے خلاف ہے۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔
اگر 99 بلکہ 100 قتل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، جیسا کہ بخاری کی صحیح روایت نے ثابت کر دیا ہے، تو بیچارے محلم نے تو صرف ایک قتل کیا تھا، پھر اس کی مغفرت میں کیا چیز مانے ہو سکتی تھی، جبکہ اس نے بارگاہ رسالت میں بخشش کی التجا بھی کی تھی اور ندامت کے آنسو بھی بہائے تھے۔ کیا جانے دو عالم کہا یہ ارشاد بروایت صحیحہ ثابت نہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ پھر کیا یہ بات کسی درجے میں بھی قابل تسلیم ہو سکتی ہے کہ ایک گناہگار امتی شفیع المذنبین کے حضور مغفرت کا طلبگار ہو اور آپ فرمائیں لا غفر اللہ لک؟ یہ بات نہ صرف آپ کے مزاج کے خلاف ہے بلکہ امر الہی کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آپ تو مومنین و مومنات کے لیے بخشش طلب کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اگر کہا جائے کہ ہو سکتا ہے شخص مومن نہ ہو بلکہ منافق ہو، تو اس صورت میں یہ الجھن ہے، یہ التجا کیوں کی تھی کہ میرے لیے مغفرت طلب کیجئے، جبکہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگ دے، استغفار کر دے، تو وہ اپنے سر ٹیڑے کر لیتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ تکبر کے انداز میں روگردانی اختیار کر لیتے ہیں۔ پھر اس کا بے تحاشا رونا اور چادر کے پلو میں اپنے آنسوؤں کو جذب کرنا بھی بتاتا ہے کہ اس کی ندامت مصنوعی نہیں تھی بلکہ حقیقی ندامت تھی۔ غرضے کہ میں اس واقعے پر جتنا بھی غور کرتا ہوں اس کو اللہ تعالیٰ کی غفاری اور اس کی ارحم الراحمینی، رسول اللہ کی رحمت للعالمین اور شفیع المذنبینی اور قرآن و سنت کے عمومی تعلیمات کے مخالف ہی پاتا ہوں۔ اگر کوئی صاحب علم اس منافات کو رفع کر سکے تو میں بہت ممنون ہوں گا، واللہ عالم بالصواب۔ ناظرین و سامعین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، آپ سے گزارش ہے چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔